الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ دوستوں، آج ہم جانیں گے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے کیا تراویح کا ثبوت ہے یا نہیں۔ دوستوں، صحیح بخاری میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں ایک الگ جگہ بنائی، ایک خاص جگہ بنائی۔ وہ جگہ چٹائی کا ایک چھپر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کئی راتیں نماز پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ اس حدیث سے تراویح کی نماز کا ثبوت ہوتا ہے۔ دوسری روایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں نماز پڑھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لوگوں نے بھی نماز پڑھنا شروع کر دی۔ اگلے دن لوگوں کی تعداد زیادہ ہو گئی۔ تیسرے دن بھی لوگ جمع ہوئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف نہیں لائے۔ جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے وہ دیکھا جو تم لوگوں نے کیا۔ مجھے تم لوگوں کے پاس آنے سے صرف یہ بات رکاوٹ تھی کہ یہ نماز تم پر فرض کر دی جائے گی، اور یہ رمضان کا واقعہ ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ، معجم طبرانی اور بیہقی میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں وتر کے علاوہ 20 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ دوستو، ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ باجماعت تراویح کا ثبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ کہیں فرض نہ ہو جائے، اس اندیشے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان بوجھ کر پابندی نہیں فرمائی۔ صحابہ کے دور میں جب یہ اندیشہ نہ رہا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سب کو ایک امام کے پیچھے باجماعت تراویح کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ میں ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عبد القاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رمضان المبارک کے مہینے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ مسجد کی طرف نکلا۔ دیکھا کہ لوگ الگ الگ جماعتوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، کچھ کے ساتھ ایک چھوٹی جماعت شریک ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میری رائے یہ ہے کہ اگر یہ لوگ ایک قاری کے پیچھے جمع ہو کر نماز پڑھیں تو زیادہ مناسب ہوگا۔ پھر آپ نے اس کا پختہ ارادہ فرما لیا اور سب کو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے پیچھے جمع فرمایا۔ جب اگلی رات مسجد کی جانب نکلے تو لوگ اپنے قاری یعنی حضرت ابی بن کعب کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ نیا کام بہت ہی اچھا ہے، اور وہ نماز جس کے وقت تم سوتے ہو وہ اس سے بہتر ہے جو تم قائم کرتے ہو، یعنی رات کے آخری پہر کی نماز۔ اور لوگ اس وقت رات کے شروع کے حصے میں یہ قیام کیا کرتے تھے۔ موطا امام مالک میں یزید بن رومان رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں رمضان میں وتر کے ساتھ 23 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ دوستو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 20 رکعت تراویح ادا فرمانا ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 یا 3 روز تراویح کی باقاعدہ امامت بھی فرمائی تھی، لیکن صحابہ کے شوق اور جذبے کو دیکھتے ہوئے تیسرے یا چوتھے روز امامت کے لیے تشریف نہ لائے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک کے باہر انتظار کرتے رہے، اور اس خیال سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سو نہ گئے ہوں کچھ صحابہ کھنکھارنے لگے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور فرمایا کہ تمہارے شوق کو دیکھتے ہوئے مجھے خوف ہوا کہ کہیں تم پر فرض نہ کر دی جائے۔ اگر فرض کر دی گئی تو تم ادا نہیں کر سکو گے، لہٰذا اے لوگوں اپنے گھروں میں ادا کرو۔ یہ روایت متفق علیہ روایت ہے۔ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماہ رمضان میں بذات خود جماعت کے بغیر 20 رکعت تراویح اور وتر ادا کرنے کا معمول تھا، جیسا کہ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے السنن الکبریٰ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت نقل کی ہے۔ دوستو، ان تمام احادیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے
تراویح کی نماز ثابت ہے اور 20 رکعت بھی ثابت ہے اور جماعت بھی ثابت ہے۔ اسی وجہ سے فقہاء کرام نے یہ لکھا ہے کہ تراویح کی نماز ادا کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ اگر کوئی شخص بلا کسی عذر کے، بغیر کسی مجبوری کے تراویح کی نماز کو چھوڑتا ہے تو وہ گناہ کا مرتکب ہوگا، وہ گنہگار ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔